بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس اسلامی خلفاء کی معلوماتی ویڈیو میں ہم 34ویں خلیفہ المستدی کے دور حکومت میں 1187 سے 1190 تک پیش آنے والے اہم واقعات کو بیان کر رہے ہیں، اور اس دور میں سیاسی اتھل پتل اور فوجی محاذ اریاں ہوئیں جنہوں نے عباسی خلافت کے رفتار کو متاثر کیا۔ ہم المستدی کے فیصلوں اور خطے پر ان کی دیرپا اثرات کے بارے میں بصیرت فراہم کر رہے ہیں۔ براہ کرم مکمل ویڈیو دیکھیں اور تاریخ کے اس دلچسپ باب کے بارے میں گہرائی سمجھ حاصل کریں۔ 1186 میں سلطان تغرل سوم اور قزل ارسلان کے درمیان تنازع ہوا اور قزل ارسلان کو چھیڑا گیا۔ اس تنازع نے مکمل طور پر تغرل محمد بن کی مدد کرنے سے روک دیا۔ بہرام شاہ کرمان کا آخری سلجوق سلطان، جسے 1186 میں خراسان سے نکالے گئے آخر باغیوں کے کرمان سے بھگا دیا تھا۔ باغی فوج زجان اور مراغہ کے امیروں اور ملوکوں کے سربراہ کمال آیا اور ناج خاتون کے شور سیف الدین روس کی فوجوں پر مشتمل تھی، جبکہ خود تو تغرل کو ترکمانوں کی خاصی حمایت حاصل تھی، اور ان کی مشترکہ فوج کی کچھ جھڑپوں کے بعد قزل ارسلان کو ہمدان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ تغرل نے 1187 میں 2 سفارتی منصوبے شروع کیے۔ اس نے باوندیات اسام الدولہ اور اردرسر سے امداد کی درخواست کرنے کے لیے ماردان کا سفر کیا اور اس سے فوجیں وصول کی، اور تغرل نے النصیر کو پیغامات بھی بھیجے جس میں اس نے سلجوق سلطان کے محل کو بحال کرنے کا کہا۔ اس کے لیے بغداد لیکن خلیفہ نے محل کو مسمار کر دیا اور پھر قزل ارسلان کو امداد بھیجی، جو خلیفہ کا ولی بننے پر راضی ہو گیا۔ خلیفہ کے لیے اپنے وزیر جلال الدین عبید اللہ کے متحد 15,000 کی فوج بھیجی، جس نے 1188 میں قزل ارسلان کی فوج کے لیے آنے کے انتظار کے بغیر ہمدان پر حملہ کیا۔ اسے شکست دی اور اس پر قبضہ کر لیا گیا۔ تغرل نے اپنے دائیں بازو کے ٹوٹنے کے بعد دشمن کے مرکز فتح کی، اس کے بعد چارج کر کے فتح حاصل کی، لیکن کیونکہ تغرل کی فوج کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ جنگ میں اس کے بعد سلطان نے اپنے انتظامیہ میں اصلاحات کرنے اور دستیاب وسائل کے ساتھ حکمت عملی کو مربوط کرنے کی کوشش کی، لیکن فوج کی کمان پر تنازع کے حوالے سے اس کا اجرت پسندانہ رویہ کمال کا تھا۔ سیف الدین روس اور سلطان کے کسی مخالفین کو پھانسی دینے کا باعث بنا، اپنے اتحادیوں کو چھوڑ دیا۔ تو دوستو، قزل ارسلان نے سنجر ہی کو قرار دیا تھا۔ سلمان شاہ عراق کے سلجوقی سلطان کے طور پر اور خلیفہ کی طرف سے بھیجے گئے فوجیوں سے تقویت پا کر اب ہمدان تغرل پر حملہ کر دیا۔ حملے کے مقابلہ کرنے سے قاصر پہلے اصفہان پھر ارمیا کی طرف پسپائی اختیار کی۔ وہ اپنے بہنوئی حسن کیچک کی قیادت میں ایک فوج کے ساتھ شامل ہوا، اور تغرل نے ابو ایوبی اور خلیفہ سے مدد لینے کی کوشش میں کی، یہاں تک کہ اپنے شیر خوار بیٹے کو یرغمال بنا کر بغداد بھیج دیا گیا۔ تغرل نے آذربائیجان پر حملہ کیا اور اشتونو نے ارمانیہ اور سلماس کے قصبوں کو چھین لیا۔ قزل ارسلان نے اپنے بھتیجوں سے صلح کی اور 1190 میں جب اس نے دوبارہ آذربائیجان پر حملہ کیا تو تغرل کو شکست دی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ غزالی ارمان ارسلان نے تبریز کے قریب قلعہ کہران پر تغرل اور اس کے بیٹے ملک شاہ کو قید کر لیا۔ خلیفہ کے حوصلہ افزائی سے قزل ارسلان نے جلد ہی
خود کو سلطان قرار دے دیا، اپنے بھائی کی بیوہ اناچ خاتون سے شادی کی، اور ستمبر 1191 میں اسے زہر دے دیا گیا۔ اس کے بھتیجے آزادانہ طور پر حکومت کرنے لگے، اور جہاں پہلوان کے مملوکوں میں سے ایک کو محمود انس اگولا میں 1192 میں تغرل سوم کو اس کی جیل سے رہا کیا گیا۔ تغرل نے ابو بکر کے بھیجے گئے طواف سے بچ کر اپنے حامیوں اور ترکمانوں کی فوج کو جلدی ہی اٹھایا اور مشرق کی طرف کوچ کیا، اور 22 جون 1192 کو کروین کے قریب قتلوخ الجن محمد اور اسیر عمر کے فوج کی شکست دی، اور اس نے قزوین کے ایک بڑے حصے پر فتح حاصل کی۔ اس کی فتح کے بعد دشمن کے سپاہی قتل اناچ اور امیران عمر نے پر آذربائیجان میں ابو بکر پر حملہ کیا اور مارا پیٹا گیا۔ اس دوران عمر نے اپنے سمسر شیروان شاہ اور اول کے پاس پناہ لی، جبکہ اناچ رے چلی گئی۔ تغرل نے ہمدان پر قبضہ کر لیا، خزانے کو محفوظ کر دیا گیا اور اصفہان اور جبل پر حکومت کرنے کے لیے آیا، لیکن اس نے ابو بکر کے ساتھ اناچ کے خلاف معاہدہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اناچ نے اب خوارزم مشاہ اندیل تکش سے مدد کی اپیل کی، اور تکیش نے 1192 میں رے پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اناچ کو شہر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان تغرل سوم نے تکیش کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا اور بالآخر خوارزم کا غاصب بننے پر راضی ہو گیا۔ اس کی بیٹی دی تکیش کے بیٹے یونس خان کی شادی بدلے میں تکیش نے رے کو اپنے پاس رکھا، اپنے نئے حاصل کیے گئے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ تکیش جمع کیا، پھر تمیش کو گورنر مقرر کیا گیا اور اپنے بھائی سلطان شاہ کو بغاوت کو روکنے کے لیے گھر واپس آیا۔ تغرل کو اب یزد کے لنگر ابن وارثت یا فارس کے مشہوری حکمران دنگل ابن زنگی سے مذاکرات کرنے کا موقع ملا تھا۔ دونوں ہی سلجوکیوں کے برائے نام وفادار تھے، لیکن اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہونے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ تغرل کو رے میں ایک دشمن قوت کی موجودگی میں خطرہ محسوس ہوا، جو کہ جبل اور آذربائیجان کے ساتھ رابطے کا ایک اسٹریٹجک شہر تھا، جو سلطان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ سلطان نے مارچ 1193 میں اپنی دستیاب افواج کے ساتھ رے کی طرف کوچ کیا، اس کو شکست دی، مارا ڈالا، رے پر قبضہ کر لیا، اور خوریزم میان کے افواج نے اگلی شادی اناچ خاتون کو صوبے سے نکال باہر کیا۔ تغرل سے جو قندوق اناچ اور امیرین عمر کی والدہ ہیں، ان کی درخواست پر امن معاہدے کے لیے حملے کے حصے کے طور پر تاہم سلطان کو زہر دینے کی سازش کے انکشاف کے بعد اسے پھانسی دے دی گئی۔ سلطان ہمدان واپس آیا، کلجوب اناچ رنجان کی طرف بھاگا، جہاں سے اس نے تکیش کی پیغامات بھیجے، اور النصیر نے بھی تکیش کے تغرل کے خلاف حرکت کرنے کو کہا۔ تغرل نے 1194 میں دوبارہ مشرق کی طرف قدم بڑھایا اور کلنگ اناچ کی مدد کرنے والے 7000 خارجیوں کو فوج کی موجودگی کے باوجود کنانگ اناچ کی جنگ میں شکست دی۔ کنانگ اناچ اور دیگر بچ جانے والے مشرق کی طرف چلے گئے اور سنیان میں شاہ نکیاس کی قیادت میں خوارزمیان کے اہم فوج کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو دوستو، تغرل کو رے کی جنگ میں تکیاش نے النصیر کی مدد سے شکست دی۔ اللہ الدین تکیش نے تغرل کا سر النصیر کو بھیجا، جس نے اسے اپنے محل کے سامنے نوہی گیٹ پر دکھایا، جبکہ اس کی لاش رے میں لٹکا دی گئی۔
تو بہنوں بھائیوں دوستوں، کل ہم اسی وقت المستدی 34ویں خلیفہ کے دور میں خوارزمیہ کے دعوے کی تجدید بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔